مذاکرات ہونے چاہیے. یہ روڈوں پہ آ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. روڈوں پہ لوگ عوام، سردی کا موسم ہے، عوام بھی تکلیف میں ہوں گی اور ہمارے لیے بھی تکلیف بہت بنے گی. مذاکرات کریں، ملک میں ترقی کریں، ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ یہ ہماری آرمی کے خلاف بولتے ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے؟ نہیں بولنا چاہیے. یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور رات دن وہ ادھر جاتے ہیں، برف میں وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں. ہم ادھر چین سے سوتے ہیں اور یہ حفاظت کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کے خلاف بھی نہیں بولنا چاہیے. سب میں پاک آرمی ہمارے رہی ہیں. ابھی دیکھیں ٹرمپ بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے کہ 8 طیارے. کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ 8 طیارے انڈیا کو یاد دلاتا ہے. رافیل دیکھیں، رافیل فرانس سے کتنے مہنگے لیے ہیں، لیکن ہمارے JF-17 پاک آرمی کی صلاحیت کہ ان کو ٹھیک ہے 8 طیارے ان کے گرائے ہیں. اس کے بعد انڈیا کو پھر بھی آرام نہیں آ رہا ہے. اسرائیل کی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اسرائیل بھی ہمارے ساتھ منگے کر رہا ہے، ہر کوئی کر رہا ہے. لیکن سیاست اپنی جگہ، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، تحریک انصاف ہو، سیاست اپنی جگہ، لیکن پاکستان پہلے، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد. دیکھیں جی، مذاکرات بالکل ہونے چاہیے. مذاکرات کی آفرز جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ کر رہے ہیں. 3 سے 4 دفعہ آفیشلی انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن مذاکرات اس بیسس پہ نہیں ہونے چاہیے کہ ان کی زیادہ کوئی ڈیمانڈز ہوں یا بلیک میل کر کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، یہ آپ مانیں گے تو تب ہم مذاکرات کریں گے. تو مذاکرات ضرور کریں، مل کے بیٹھیں، ایک ساتھ مل کے چلیں گے تو پاکستان کی بھی اس میں بہتری ہے. یہ دھرنے جلوسوں کی طرف ہیں، یہ آرمی کے خلاف بولتے ہیں. دھرنے جلوسوں سے صرف یہ کرتے رہتے ہیں اور آرمی کے خلاف بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ توڑ پھوڑ کرنے سے یا کچھ بھی کرنے سے ملک تو نہیں چلتا. KPK میں بالکل حالات خراب جا رہے ہیں، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی ان کا اسپتال ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے. یہ صرف دھرنے کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، فوج کے خلاف بول رہے ہیں. فوج کے ساتھ یہ بیٹھ کے وہ کریں تو پھر ان کے معاملات حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں ملک اس طرح چلتے ہیں جب ایک گورنمنٹ آپ کو ایک اچھے انداز میں، ایک پروفیشنلی، ایک پارلیمانی انداز میں آپ کو مذاکرات کی آفر کر رہی ہے تو آپ ٹیبل پہ آ کے بات کریں. یہ نہیں کہ ایک اپنا صوبہ چھوڑ کے آپ دوسرے صوبے میں جا کے نعرے لگا رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کریں. بھائی کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. آپ ملکی معیشت کا نقصان کر رہے ہیں. آپ اپنے دھرنے جلوسوں کے چکر میں مارکیٹوں کے روز آپ دیکھیں کئی ہزار دکاندار اس وجہ سے روٹس لگ جاتے ہیں کہ دکانیں بند کر کے آج PTI کا جلسہ ہے، PTI جائے ریلی نکال رہی ہے، PTI جائے وہ کر رہی ہے. PTI نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اس وقت نوجوان نسل کو اس وقت اپنے پیچھے لگا کر ان کو نوکریوں سے نکلوا دیا، ان کو کاروباروں سے ہٹا دیا. اور سیکنڈلی اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا پوری دنیا میں جو اس وقت جھنڈا گاڑا جا رہا ہے، جو ایک نام ہے، وہ صرف عاصم منیر صاحب کا ہے. اور ان کی قیادت میں آپ دیکھ لیں جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے، جو معیشت اس وقت ہماری ترقی کر رہی ہے. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عاصم منیر کی وجہ سے پاکستان کا نام جو ہے اس کو عزت ملی ہے، پاکستان کو عزت ملی ہے. باہر کئی ممالک میں آپ جائیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ملک سے یہ لوگ آئے تو ایک پاکستان کی جو شہری ہیں ان کو عزت ملتی ہے.